جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملے، اس کے بعد ایسے ہی خطوط لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو ملے، اور آج کی اطلاعات کے مطابق یہ جو دھمکی آمیز خطوط ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا اور گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو شکایات ہیں اس کے حوالے سے بھی از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں کچھ اہم معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ اہم نکات جو کہ آج کی سماعت میں زیر بحث آئے۔ تو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی جج کے کام میں مداخلت کرے تو یقیناً توہین عدالت کی کارروائی کریں، کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نہ سپریم کورٹ کی اجازت چاہیے نہ جوڈیشل کونسل کی۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے۔ 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہائی کورٹ کے پاس اپنے اختیارات ہیں، چیف جسٹس کیوں نہیں اختیارات استعمال کرے؟ ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم انہیں اختیارات سے آگاہ تو کر سکتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف 7 جج ہی دستیاب تھے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ فل کورٹ بیٹھے، یعنی کہ انہوں نے فل کورٹ کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ ججز کے گلے پڑ جائے۔ اور ایک اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا، ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس اہم معاملے سے نہیں بچ سکتے، یہ سنجیدہ معاملہ ہمیں حل کرنا ہوگا۔ تو معاملہ جو ہے وہ اب 29 اپریل تک چلا گیا ہے، لیکن جو اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آپ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو اختیار ججز کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو ایک روایت کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، تو بہت سے معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور اس وقت ہماری پوری پاکستان کی سیاست عدالتوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیوں گھوم رہی ہے؟ گفتگو کریں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم، اور آج ان کو واٹر کا محکمہ بھی مل گیا ہے۔ سینیٹر اون عباس بھپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مصدق ملک صاحب، یہ پہلے اعتراض کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب نے اشارہ دے دیا کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے، تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں جی، ہمیں کاہے کوئی اعتراض ہوگا۔ ہمارا تو پہلے بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ خط جو ہے وہ ججز نے ججز کو لکھا ہے، اور جو ہمیں بھی ہدایت کی گئی تھی وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے معینہ طور پہ تمام فل کورٹ تمام ججز کو بلا کے ان سے مشاورت کی، اور پھر حکومت کو انڈیکیٹ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں، تو ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی انڈیکیشن کے اوپر ایک کمیشن تجویز کر دیا گیا۔ اب اگر انہوں نے اس کے بعد سو موٹو لے لیا 184(3) تو بہت اچھا کیا جی، کیونکہ پہلے بھی خط انہی کو، درخواست بھی انہی کو گئی تھی، اس میں جو ڈائریکشن مانگی گئی تھی وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی مانگی گئی تھی، تو بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی جو ان کے پاس خط آیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آج بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے تو بالکل بن سکتا ہے، مگر 184(3) میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید اپیل کا حق ریسٹور کیا گیا یا انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو اگر فل کورٹ ہوگا تو پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی فیصلے سے یا جو بھی اس میں ہدایت ہو اس کو اگر اپیل کرنا چاہے تو غالباً کوئی فورم رہ نہیں جائے گا پھر اس کے بعد، مگر یہ فیصلہ قانونی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہائی کورٹ بھی چاہتی ہے فل کورٹ بنے، اگر سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے فل کورٹ بنے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ اپیل کا حق جو ہے وہ ایک سپیریئر کورٹ کو ہوتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حتمی فیصلہ ہے اور اس کے بعد اپیل نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں اس سے کوئی غرض ہے نہ اس کے اوپر کوئی کنسرن ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سمجھیں اور وہ ججز جن نے یہ خط لکھا ہے وہ یہ مناسب جانیں کہ فل کورٹ ہو تو فل کورٹ ہو جی۔ اچھا، اون عباس صاحب، تحریک انصاف کیوں مطالبہ کریے کہ فل کورٹ بنایا جائے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے جو ایک غلطی پچھلے ہفتے کر دی گئی تھی، اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ لیٹر کو غور سے پڑھیں تو جو الزام تھا وہ ایگزیکٹو پہ تھا۔ اگر وہ ایجنسیز کی بات کر رہے تھے یا جو بھی تھے وہ سارے ایگزیکٹو رپورٹ کرتی، تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو یہ کام سونپا جانا ان اٹ سیلف واز تھوڑا سا نا اسی کی ڈائریکشن غلط ہو گئی۔ پھر جب جسٹس تصدق جیلانی نے جو خط پرسوں لکھا تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ یا تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گا یا فل کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ وجہ یہ سپریم کورٹ ہاؤس ہے، کسٹوڈین ہے بیسک ہیومن رائٹس کا، ٹھیک۔ اگر اس وقت کسی جج نے یہ لکھا کہ ہمیں اسلام آباد کا چیف جسٹس، اور آج یاد کوٹ کیا، میں خود نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس صاحب نے کوٹ کیا کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 6 ججز پہلے ان کے پاس گئے تھے، تو آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو لے سکتے تھے۔ لیکن بیکاز دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے، ادارہ ایک طریقہ کار سے چلتا ہے۔ اگر بابر ستار صاحب نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیس میں جب سو موٹو لیا تھا تو سب چیخ رہے تھے، حتیٰ کہ تھا ایک ڈی سی پنڈی اور ایک یہاں پہ اسلام آباد ایک آئی جی خلاف، لیکن سب میں شور مچ گیا بھی کیسے ایک اگر سٹنگ ہائی کورٹ کا جج جب ڈی سی اسلام آباد کے خلاف لیٹا سو موٹو تو اتنا اپرور کریٹ ہو گیا۔ سو جن لوگوں کے خلاف ان کی ایلیگیشن تھی اگر وہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں، ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ سروائیو کر سکتے تھے؟ ایک چیز اور جو آج کی مزیدار چیز تھی وہ تھا جسٹس اطہر معین اللہ کا ریمارک۔ اگر آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی پچھلے 1 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ایک منٹ میں چاہتا ہوں ذرا اطہر معین اللہ صاحب کا یہ جو کلپ ہے ذرا یہ آپ سنوا دیں۔ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved, but what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. جی میں تھوڑا سرچ کروں، یہ انہوں نے پہلی لائن کہی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسرا کلپ ہو اس میں بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے کہ یہ جو ایک ظلم کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے یہ 1 سال پرانا نہیں، یہ آج بھی چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں اندھے، انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ ایک جگہ ایک شخص کو ضمانت دیتا ہے تو وہاں کا ڈی سی ایم پی 13 کے تحت اس کو اریسٹ کر لیتا ہے، یہ الفاظ کہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی جو ہے اس کا ایم پی 13 ہائی کورٹ کے جج سے بڑا ہے؟ تو یہاں پہ اسٹیٹ میں کنفیوژن پھیل چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ظلم آج بھی چل رہا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ نیریٹو ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ویری فرینکلی میں اس کیس کے بعد چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سننے کے لیے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ سائفر کیس سن رہے تھے۔ اب میرے ذہن میں جو چیز تھی سب کانشیسلی، آئی ایم ناٹ کوٹنگ اور نہ ان پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، آئی واز جسٹ امیجننگ کہ 6 ججز انصاف مانگنے کے لیے اس چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے اور انصاف نہیں ملا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے۔ وہی 6 ججز آج یہ شخص بیٹھ کے جو چیف جسٹس ہمارے سائفر کا کیس کی اپیل سن رہے ہیں۔ میں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چھوڑے گا، اس نظام کے اوپر اعتماد کس کا بن سکتا ہے؟ یعنی کہ جس مملکت میں ججز ہائی کورٹ کے ججز خود انصاف کے متلاشی ہوں، اس مملکت خدا داد میں ایک عام پاکستانی کو کیا مل سکتا ہے؟ ایک اتنا بڑا سوال۔ ہاں ایک پرابلم مجھے نظر آیا، 29 اپریل کی جو ڈیٹ دینا ہے یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے۔ آپ کو لیاقت چٹھے کا کیس یاد ہے؟ ایک دن اچانک کانشیس جاگا، 4 دن کے بعد اس کی کانشیس میں پرابلم آ گیا۔ آپ یہ جو 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائل کا جو کانسیپٹ ہے، ان 29 دن عید کی چھٹیاں 13 کو ختم تھی، سارے ججز کراچی لاہور سے واپس آ سکتے ہیں، وائی ناٹ 15 اور 16 اس چیز کو ختم لگے کہ نکالے؟ اتنا لمبا کرنے سے میرے خیال چیزیں کمپلیکیٹ ہوں گی۔ اور اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 15 دنوں بہت کچھ، پاکستان میں ایک جج بہت چھوٹی چیز ہے، سسٹم بہت بڑا ہے ان سے۔ آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دیٹ۔